اف اللہ یہ چاند کب نظر آئے گا؟ ایڑیوں کے بل اٹھتے چاندنی نے آسمان پر نظر گھماتے چاند کو ڈھونڈا، مگر چاند کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اف وہ اور اس کی جلد بازی، یہ رہا تمہارا چاند۔ ایک دم سے اس کے سامنے آتے ولی نے دان دکھایا۔ کدھر؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے وہ خوشی سے چہکی، مگر اس کا اشارہ اپنی طرف دیکھ اس کا منہ کھلا۔ تم جیسا چاند مجھے نہیں چاہیے، اب بکواس بند کرو۔ اس نے بری آنکھوں سے اسے گھورتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تو وہ منہ بنا گیا۔ مر جاؤ تم، او بھائی بھائی۔ اسے گھورتے ہوئے وہ غصے سے بولا کہ چاندنی نے آنکھیں گھماتے سامنے والی چھت پر دیکھا تو وہیں ساکت ہو گئی۔ سنہرے آسمان پر ہلکی سرخ روشنی بکھر رہی تھی، کالی سرخ اور آسمانی رنگ کی لہروں میں باریک سا چاند جگمگا رہا تھا، مگر اس کی نظریں تو کہیں اور جا ٹکی تھیں۔ چھت پر کھڑا وہ خوبرو سا شخص، ہاں وہ ارسل علی تھا۔ اوئے دعا کر، ولی نے اس کے کوہنی ماری تو وہ چاند پر نظر ٹکائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کچھ مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتی کہ اس کی نظریں بے اختیار فون پر بات کرتے ارسل علی پر پڑی۔ بے اختیاری میں ہی اس کے لب ہولے سے ہلے اور جامد پڑ گئے، اس کی بری آنکھیں ایک دم پھیلی۔ وہ کیا مانگ چکی تھی؟ ہاں جی، آپ کو بھی چاند مبارک اشرف۔ کسی کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ فون کان سے لگائے پلٹا کہ سامنے اپنی تایا زاد کزن کو دیکھا۔ دور سے بھی وہ اس کی بری پھیلی آنکھیں دیکھ وہ مدھم سا مسکرا کر سر ہلانے لگا کہ ہاتھ چہرے پر پھیرتے بکھلا کر نیچے بھاگی۔ ہاں یہ کیا چکر ہے؟ ولی نے چاندنی کی حیرت اور دوسری طرف ارسل علی کی مسکراہٹ کا کوئی اور ہی معنی اخذ کر چکا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند مبارک تائی جان۔ کچن میں کام کرتی سائمہ بیگم کے گلے میں جھولتے وہ ان کے گال چومتی چہکی تو وہ مسکرائی۔ خیر مبارک میرا چندا۔ اس کی طرف مڑتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر وہ مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ گئی۔ رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو بابا جانی، ماما جانی۔ باری باری سب کے پیار لیتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے ارسل علی کو دیکھ چاندنی جمشید ناک منہ چڑھاتی رکی۔ رمضان کا چاند مبارک ارسل، وہ خود سے 10 سال بڑے کزن کو کہتے اوپر کو بھاگی، جبکہ وہ اس کے بھاگنے پر مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ جنگلی بلا، جانے کیا سمجھتا ہے خود کو؟ بھلا کیا ضرورت تھی اوپر کھڑے ہونے کی؟ ایویں خود کو چاند سمجھ رہا تھا۔ پنجرے میں بیٹھے آسٹریلین طوطے کو دیکھتے وہ منہ پھیلا کر بولی تو وہ سمجھتے سر ہلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اتنے غور سے اس کو دیکھو۔ باریک سی آواز پر وہ سر ترچھا کر کے ایک آنکھ سے اسے دیکھتا سوال گو ہوا تھا تو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میں اسے نہیں، میں اسے کیوں دیکھوں گی؟ بس ایسے ہی نظر پڑ گی، بکھلا کر کہتے وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں اسے غور سے ہی دیکھا تھا تم نے، اسی لیے تو وہ تمہیں چاند جیسا لگا۔ شیرو نے چونچ کو پروں میں گھساتے کہا تو چاندنی اس کے پکے انداز پر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی، جبکہ شیرو حیرانی سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ جیسے پرسوچ نظریں پھر سے اس پر ٹکا گیا، جو اب ہنسنے کے سبب آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی کے پوٹ سے صاف کر رہی تھی۔ شیرو، کچھ راز جو اپنے تک ہوں تو محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے گویا ہوئی، مگر اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ چاندنی، محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ چاندنی نے بنا کچھ کہے اسے دیکھا۔ شیرو، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ جنت کے پتے ناول کا اثر تھا کہ وہ اس سے وہی پوچھ بیٹھی۔ وہ ناسمجھی سے سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بولا؟ دوبارہ بولنا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ خاموش سا اکتا گیا تو جھٹ سے سوال کرنے لگا۔ اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں تو وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ آسان لفظوں میں پوچھنے لگی تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ تمہارا راز؟ میرا راز میری جان۔ باریک سی رومانٹک آواز۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں ان کا خیرو رومانٹک بھی ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی ہنسی پر خوش ہو چلا ہو۔ اسلام آباد کے خوبصورت سے شہر میں نصب و ایک خوبصورت سی حویلی بنائی گئی تھی، جس کے درمیان ایک بڑی سی مضبوط دیوار تھی، مگر اس دیوار کے اندر ایک دروازہ تھا جو ان کے گھر کو جوڑے رکھتا تھا۔ کوئی بھی کسی بھی وقت آ جا سکتا تھا۔ اس حویلی میں 2 فیملیز رہتی تھیں، جمشید علی اور علی احمد۔ جمشید احمد جو اپنے گھر کے پہلے چراغ تھے، ان کی شادی ان کی کلاس فیلو سے پسند کی ہوئی تھی۔ 2 سال بعد علی احمد نے بھی احمد صاحب کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت ارسل علی سے نوازا تھا، جس کے 5 سال بعد ولی ارسل علی کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا۔ اس کے 5 سال بعد جمشید احمد کو رحمت دی تھی، جس کا نام احمد صاحب نے چاندنی جمشید رکھا تھا۔ احمد صاحب کی دلی خواہش پر ارسل اور چاندنی کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے انہیں ایک دن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، مگر کس کے ساتھ یہ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، اور یہی بات جو دونوں کو کبھی بے چین کر دیتی تو کبھی بہت خوش۔ ولی اٹھو، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ولی اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ مسلسل اسے آواز دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ریڑھ بنا بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ رات کو سبھی مرد حضرات نماز تراویح کے بعد گھر لوٹے اور کچھ دیر باتوں کے بعد سونے کے لیے چلے گئے۔ کل روزہ رکھوں گا چندا، ابھی سونے دو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے التجائیہ لہجے میں بولا تو چاندنی نے سر پر اوڑھے دوپٹے کو ویل کر کے پن کرتے اسے دیکھا۔ تم روزہ کھاؤ گے؟ اس کی بات پر ولی کے ساتھ کمرے کے پاس سے گزرتا وجود بھی ٹھہرا۔ چاندنی نے حیرانی سے پوچھا،
گلابی چہرہ، بری پھیلی آنکھیں، وہ بہت حسین تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وجود اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ اس کے پاس بیٹھی۔ تم نے کہا تم روزہ چھوڑو گے، مطلب تم روزہ کھاؤ گے؟ اور جو اللہ کے کام کی تعمیل کرنے والے اور اللہ سے عشق رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے روزے کھاتے نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے اور سب کچھ میسر ہونے کے باوجود خوف الہی کی وجہ سے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے وضاحت دیتے اسے دیکھا، جو اب کچھ شرمندہ سا تھا۔ کیا تمہیں خوف الہی نہیں ہے ولی؟ بہت سادہ سا لہجہ تھا، شرارتیں اپنی جگہ، مگر وہ سمجھدار بھی بہت تھی۔ یہ بات آج ارسل علی کو سمجھ آیا تھا۔ سب گھر والے اس کی شرارتوں کے باوجود اسے اتنی محبت کیوں کرتے؟ میں 5 منٹ میں آیا چاندنی، ولی نے سر اس بات میں ہلاتے جلدی سے کہا تو چاندنی نے ہلکی مگر دلکش مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے صراحتی باہر کو بڑھی۔ میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی، لیکن کیا آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگی، جیسے ساری سمجھداری وہ اندر ہی کمرے میں چھوڑ کر آئی ہو۔ نہیں، اب چلو، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تو وہ اس کے پیچھے بولی، ارے کوئی مجھے بھی پوچھ لے، غریبوں کی تو قدر ہی نہیں ہے، میرا روزہ چھوٹ جائے گا۔ دایاں پر پھیلا کر سر کو چھوتے وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس سے بول رہا تھا، ارے رائمہ بیگم، دے دیں اسے کچھ کھانے کو، ورنہ اس نے ہمارا دماغ کھا جانا ہے۔ جمشید احمد نے شیرو کو سنانے کو کچن سے نکلتی رائمہ بیگم سے کہا، جو اس کی چوری والی کٹوری اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی، بڑے میاں، آپ فارغ اوقات وقت میں ہمارا ہی سر کھاتے ہیں، اب کچھ لینا ہے تو دینا بھی پڑے گا نا۔ ارسل علی کی بات دہراتے وہ اپنی پسندیدہ چوری کھانے لگا تھا۔ سب اس کی بات پر مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ ولی کے آتے ہی سب نے ایک ساتھ سحری کھانا شروع کی تھی کہ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 5 منٹ رہتے ہیں۔ وہ سبھی پانی پینے لگے تھے، لیکن ولی صاحب تو جیسے اپنے اندر موجود ٹینک کو پانی سے بھر رہے تھے۔ روزے شروع ہو چکے تھے، وہ سبھی عبادت میں مشغول تھے کہ دل ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ امی وہ رائمہ بیگم کے کمرے میں آئی، جو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ رہی تھی۔ اس کے بلانے پر مسکراتی اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی اس کے پاس آئی۔ پریشان ہو اس کے حجاب سے نکلتے بالوں کو اندر کی طرف کرتے وہ اس کے بے چین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ امی، اگر ہماری کسی نامحرم کی طرف نگاہ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ ارسل کا تصور کرتی سوالیہ نظروں سے ان کے پرنور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو نہیں، اور اگر جان بوجھ کر نامحرم کو دیکھا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی تو چاندنی نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ امی، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں جب بھی ارسل کو دیکھتی ہوں میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوئی تو رائمہ بیگم نے لب دبائے اسے دیکھا۔ معلوم ہے پاکیزہ عورتیں کون ہیں؟ پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہوتے ہیں، جو نامحرم کی دوستی اور پیار کو جوتی کی نوک پر بھی رکھنا نہیں چاہتی، جو اپنی خالص محبت صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھتی ہیں۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ امی، بری آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے، گلابی گالوں پر آنسو بکھرنے لگے تھے، اور آپ پریشان نہ ہو چندہ، میں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ سب بڑے چاہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کے بعد آپ کی اور ارسل کی شادی کر دی جائے۔ اس کے یوں صدمے سے اٹھ کر انہیں دیکھنے پر وہ سنجیدگی سے بولی، ارسل؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ خوش ہوتی یا غم زدہ۔ آنسو پیتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا، جو اب اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ امی، آپ دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ خوش تھی مگر بہت غم زدہ بھی تھی۔ اسے کل شام کا منظر نہیں بھولا تھا۔ ایک دن پہلے چندہ آ جاؤ اور ارسل کو بلا لاؤ، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، سائمہ بیگم نے مصروف سے انداز میں کہتے اسے ارسل کے پاس بھیجا، اور وہ دوڑتی ہوئی اس کے روم کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ آواز دے یا دروازے پر دستک دے۔ ہاں، تم تو میری پہلی بیوی ہو، وہ جو آئے گی وہ تو دوسری ہوگی۔ دروازے کے پاس پہنچا، ہاتھ اس کا جامد ہوا۔ یہ آواز تو ارسل علی کی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے ہوئی۔ پہلی بیوی، وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے ایک آنسو بغاوت کرتے گال پر پھسلتے ٹھوڑی کے نیچے جذب ہوا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ تو کچھ سننے کے قابل ہی نہ تھی۔ یہ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، شاید وہ اپنی منکوحہ سے بے وفائی کر رہے ہیں، اسی لیے۔ آنسو صاف کرتے وہ جلدی سے دروازے پر دستک دینے لگی کہ پہلے ہی دروازہ کھلا۔ تائی جان بلا رہی ہیں، افطار کا ٹائم ہو چلا ہے، وہ جلدی سے کہتی جانے لگی کہ اس کی کلائی کسی نے گرفت میں لی۔ تم روئی ہو؟ اس کی جھکی آنکھیں اور سرخ تمتماتے چہرے کو دیکھ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ چاندنی نے نم مگر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اپنی پہلی بیوی کی فکر کریں، روٹھے لہجے میں کہتی وہ جھٹکے سے کلائی چڑھواتی نیچے بھاگی۔ ارسل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو یاد کرتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، سر جھٹکتے وہ نیچے بڑھا۔ مرحبا۔ مغرب کی نماز کے بعد بچے بڑے ساتھ بیٹھے باتوں میں مگن تھے کہ کسی کی آواز پر سب کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتی لڑکی پر ٹکی۔ وائٹ جینز شرٹ پر گلے میں اسٹالر لیے، بلیک ہائی ہیلز پہنے، وہ کھلے بالوں سمیت وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر
ناگواری پھیلا گئی سوائے ارسل علی کے۔ مرحبا، کیسی ہو؟ آؤ نا، اندر آؤ۔ فوراً سے اٹھتے وہ اس کی جانب بڑھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہتے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ چاندنی نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر سب کو ہائے کرنے لگی۔ اس نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بابا، یہ میری دوست ہے کشف انصاری، عید تک ہمارے ساتھ رہیں گی کیونکہ ان کی فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے، تو اسی لیے یہ گھر پر اکیلی تھی۔ میں نے سوچا انہیں ہماری طرف بلا لوں۔ وہ سب کو تفصیل سے بتاتے چاندنی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ باہر تو سبھی مسکرا رہے تھے، لیکن کشف کا رمضان المبارک میں بھی یہ حلیہ انہیں برا لگا تھا۔ انگریز کی اولاد ہے کیا؟ کب سے خاموش بیٹھے شیرو نے سوالیہ انداز میں ارسل علی سے پوچھا۔ باریک سی آواز پر کشف نے اس رنگ برنگے طوطے کو دیکھا تو ہاتھ ہلایا، جبکہ اس کی بات پر ارسل بکلایا۔ نہیں نہیں، مسلمان ہوں، وہ مسکرا کر بولی، ورنہ دل تو کر رہا تھا دو لگا دے، لیکن وہ بیچارہ معصوم پرندہ کہاں کچھ سمجھتا تھا۔ علی صاحب، آپ کے بیٹے کے حالات کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے۔ وہ علی احمد کی طرف منہ کرتے دائیں بائیں گردن ہلاتے بولا تو ارسل نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ پہلے ہی اڑ کر چاندنی کے کندھے پر جا بیٹھا۔ اس کو لے جاؤ چاندنی۔ ارسل نے غصے سے شیرو کو دیکھا تو وہ جیسے روٹھ گیا۔ ارسل، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ناسمجھ سا معصوم پرندہ ہے۔ سائمہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گیا۔ وہ معصوم تھا تو پتہ نہیں چلاک کسے کہتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے مرد حضرات تو مسجد کے اور چل دیے تھے، جبکہ ساری خواتین گھر پر ہی نماز ادا کر رہی تھیں۔ کشف موبائل میں بزی تھی۔ بوریت محسوس کر وہ اوپر ٹیرس کی طرف بڑھی۔ بھابی جان! وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ چاندنی نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے بھابی کہنے پر شرم سے سرخ ہوئی۔ آئے ہائے، لڑکی تو شرما گئی۔ کونی اسے مارتے وہ شریر ہوا تو چاندنی نے اسے گھورا۔ شکل دیکھی، یہ تمہارے بھائی کی وجہ سے شرم آ رہی ہے۔ ارسل سے سیدھا تمہارا بھائی ولی تو گرنے والا ہوا تھا، یہ ایک رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس کے ارد گرد چکر لگاتے وہ پرسوچ نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ یہ میری بیوی کے ارد گرد مچھر کیوں منڈلا رہے ہیں؟ اس کے کان پکڑ کر سائیڈ پر کرتے وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگا، جبکہ اس کا میری بیوی کہنا۔ چاندنی نے گھور کر اسے دیکھتے رخ موڑا۔ آپ کی کڑوی بیوی خون پینے آئی ہے جو یہ لوگوں کا چوستی ہے۔ ولی نے چاندنی کو گھورتے ارسل کو جواب دیا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو ولی۔ بھابی ہے تمہاری، ارسل نے اسے گھورتے کہا تو وہ بھابی لفظ پر کڑوا سا منہ بنا گیا۔ سامنے کھڑی کشف محض سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی۔ کیا وہ اس کے شوہر سے محبت کرتی تھی؟ یہ سوچ ہی اسے مرچیں لگا گئی تھی۔ ولی، بازار لے چلو نا مجھے، کچھ سوچ کر اس نے ارسل سے کرتے ولی سے کہا۔ ارسل نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ چاندنی اسے بھی تو کہہ سکتی تھی وہ اسے لے جاتا۔ ہاں ہاں، لے جانے کو تیار ہوں، لیکن اماں سے پرمیشن تم لوگی؟ وہ انگلی اٹھائے بولا تو ارسل نے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ تم رہنے دو، میں لے چلتا ہوں، چلو جان۔ چادر اوڑھ کر آؤ۔ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتا کہہ رہا تھا، جیسے وارن کر رہا ہو کہ تم نے جانا تو میرے ساتھ ہی ہے، لیکن چادر لے کر فوراً باہر آؤ۔ اسے گھور کر کہتے وہ باہر کو چل دیا۔ پیچھے وہ پاؤں پٹکتی چادر لینے بھاگی، ورنہ کوئی بج نہیں تھی کہ وہ بندہ اس کی بے عزتی کروا دیتا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہوئی تو پروں سے سر چھپائے بیٹھے شیرو نے سر نکال کر دروازے کو گھورا۔ گھر کا کوئی فرد ہوتا تو دروازہ دھکیل کر اوپر آ جاتا، کیونکہ چھت کے دروازے کی کنڈی نہیں تھی، بس اس کے آگے اینٹ رکھی گئی تھی۔ کون ہے؟ خفگی سے بھرپور لہجے میں باریک سی آواز گونجی۔ وہ جانتا تھا کون ہوگا، میں کشف ہوں، دروازے اس پار کھڑی کشف نے بتایا کہ وہ کشف ہے۔ کشف ہو تو میں کیا کروں؟ وہ جیسے لاپرواہ سا بنا۔ پرواہ کر کے بھی اس نے کون سا اس کشف سے شادی رچا لینی تھی؟ دروازہ کھولو، مجھے اوپر آنا ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی، کیونکہ سبھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آواز سے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔ جا نہیں کھولتا کیا کرو گی؟ وہ تو جیسے ہتے سے ہی اکڑ گیا۔ اس کا منہ کھلا۔ سیریسلی، ایک چھوٹا سا طوطا اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ کھولو گے تو تمہیں چوٹی کھلاؤں گی، کشف لالچ دینے والے لہجے میں بولی، مگر سامنے سے جواب پا کر وہ پیر پٹکتے نیچے کو بڑھی۔ لالچی کشف، ہمارا خاندان ایمانداروں کا ہے، وہ جیسے فخر سے بولا۔ یہ ساری باتیں ولی کی پڑھائی گئی تھیں۔ بتاؤ کیا لینا ہے؟ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکتے وہ اس کی طرف مڑا، جو منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ شاپنگ کرنی ہے، انگلیاں چٹکاتے وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اسی بہانے ہم دونوں اپنی عید کا جوڑا لے لیتے ہیں، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر چکا تھا۔ چاندنی گاڑی سے اترنے لگی کہ وہ اس کا اپنی طرف بڑھایا ہاتھ دیکھ ساکت ہوئی۔ آہستہ سے کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے وہ نیچے اتری تھی۔ جب تک نکاح کا نہیں معلوم تھا وہ بالکل اسے کزنوں جیسا ٹریٹ کرتی تھی، لیکن اب وہ دونوں ہی نکاح سے واقف تھے، کیونکہ گھر میں شادی کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، یوں سمجھ لو کہ مجھے عشق ہے بلیک کلر سے، اس کی طرف دیکھتے وہ آہستہ سے بولا۔ تو چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے کالے رنگ کے سوٹ میں دیکھنا چاہتا تھا؟ ہاں شاید۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنے لیے ڈریسز دیکھنے لگی۔ کالا رنگ بھی کوئی پہنتا ہے ایویں؟ مجھے عشق ہے۔ وہ اکثر سفید رنگ کے کپڑے خریدا کرتی تھی، کلر کالا وہ کبھی کبھار ہی لیتی تھی، مگر آج اس کی فرمائش پر
اس نے منہ بناتے اس کی ایکٹنگ کی۔ بہت مشکل سے اسے ایک میکسی پسند آئی جو فل وائٹ تھی، اس پر سفید کڑھائی کی گئی تھی جبکہ اس کے اوپر گولڈن کام جگمگا رہا تھا۔ لگے پاؤں کو چھوتی میکسی اپنے سال لگائے وہ سامنے کھڑے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے کھڑے ارسل علی کو دیکھ وہ تھمی، بھوری آنکھیں ان کالی آنکھوں سے الجھی۔ مجھے کالے رنگ سے عشق تھا مگر آج اس سفید رنگ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس کے قریب آتے وہ اس کے کان کے پاس جھکا، سرگوشی کر رہا تھا۔ چاندنی نے سرخ ہوتے نظریں جھکائی اور میکسی کو کاؤنٹر پر رکھا تاکہ سیلز گرل اسے پیک کر دے۔ میں نے یہ لیا ہے دیکھو۔ اس کا دھیان اپنے لیے گئے ڈریسز کی طرف کروایا تو چاندنی کی آنکھیں پھیلی۔ وائٹ کلر کا غرارہ جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ ایک پل تو وہ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ اچھا ہے نا؟ اسے یوں میوت سے دیکھتے پا کر وہ سوال گو ہوا۔ چاندنی نے سر اس بات میں ہلایا، اس شخص کی پسند بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کی پسند تو واقعی قابل تعریف ہے۔ اس ڈریس کو چھوتے وہ ستائش بھرے لہجے میں بولی۔ بالکل جان۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ بوجھل سی سانس بھرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کیا لائی ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھے کشف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ واؤ، یہ کس کی پسند ہے اتنی پیاری؟ غرارے پر ہاتھ پھیرتے کشف نے پوچھا۔ میرے شوہر کی، انہوں نے ہی لے کر دیا ہے۔ دلکش سی مسکراہٹ سے اس نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس لی اور الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کشف نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ اگر اسے پتہ ہوتا نام جان کر اس کے طوطے اڑ جائیں گے تو وہ کبھی نہ پوچھتی۔ ارسل علی۔ چاندنی نے اس کی طرف رخ موڑتے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا جو شاید ابھی گرنے والی تھی۔ بچپن میں ہی ہمارا نکاح ہو چکا تھا لیکن اب تایا ابا کا کہنا ہے کہ عید کے اگلے دن نکاح اور رخصتی ہوگی، اس کے اگلے دن ولیمہ۔ تم پلیز شادی دیکھ کر جانا، ایسے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے وہ التجا کر رہی تھی لیکن یہ اندر ہی اندر ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو ایک بلا تو ٹلنے والی ہے، باقی اس پہلی بیوی کا علاج وہ خود کر لیتی۔ ارسل خوش ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی سوال گو ہوئی تو چاندنی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خوشی نہیں، وہ بہت خوش ہے، اسی لیے تو یہ ڈریس دلوائی ہے کہ ولیمے پہ میں یہی پہنوں۔ وہ چہک کر بولی تو کشف نے بمشکل مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے پرنور چہرے پر بلا کی سرخی چھائی تھی۔ میں نے ایک کال کرنی ہے، میں کر کے آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے اپنے آنسو دکھا کر افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے دوست اور ارسل کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی درار پڑے۔ میرا موبائل۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے موبائل نکالنا چاہا مگر موبائل ہوتا تو ملتا نہ۔ ابھی وہ کمرے سے موبائل لینے واپس جاتا کہ سسکی کی آواز پر تھما۔ یہ کون رو رہا ہے؟ چاندنی تو نہیں رو رہی؟ نہیں نہیں، وہ تو رلانے والوں میں سے ہے، ڈائن۔ لیکن یہ کون ہے؟ بنا آہٹ کے قدم اٹھاتے وہ چھت پر پہنچا، دروازے کی اور سے اوپر جھانکا تو دیکھا کشف انصاری کو رو رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا، یہ لے آنسو صاف کر لے۔ اس کی طرف رومال بڑھاتے وہ سنجیدگی سے بولا تو کشف نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ ہری آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں چاہیے۔ نخوت سے جھٹکتے وہ سامنے نظر آتے گھروں پر نظر ٹکا گئی۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا۔ پہلے دن اس کی نظروں میں ارسل کے لیے پسند دیکھ چکا تھا مگر وہ محبت نہیں، صرف پسند تھی۔ صرف پسند کرنے پر اتنے آنسو؟ ولی نے نظر پھیرتے سوچا، لیکن وجہ کچھ اور تھی جسے جاننے کا تجسس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اس بے چین روح کو جانتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم حجاب پہنو گی تو محفوظ رہو گی، نماز پڑھو گی تو پرسکون رہو گی، روزہ رکھو گی تو تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اسے جو سمجھ آیا وہ بولنے لگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تکا ٹھیک لگتا ہے یا نہیں۔ سب ہنسیں گے۔ اس کے ہاتھ سے رومال لیتے وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ولی نے مسکرا کر گہری نظر اس کے بکھرے براؤن بالوں پر ڈالی جو ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ کوئی نہیں ہنستا، یہ تمہارا وہم ہے۔ چندا اور امی لوگ بھی تو پہنتی ہیں حجاب، ہمیں کبھی ہنستے دیکھا ہے تم نے؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا۔ تھوڑا وقت دو خود کو، سمجھو تم چاہتی کیا ہو۔ مزید ریسرچ کرنی ہو تو بھابھی سے پوچھ لینا، وہ تمہاری ہر بات کا جواب دیں گی۔ کشف۔ اس کی طرف رخ موڑتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ کشف نے ہری آنکھوں سے اسے دیکھا، سرخ سفید رنگت، بھوری آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، مغرور سی ناک اور عنابی لب۔ وہ بہت وجیح مرد تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چل دیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ان سب نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر دشمن بھی چوکھٹ پر آئے تو اسے بھی گلے لگانا چاہیے کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اوڑھنے سے الجھن نہیں ہوتی تمہیں چندا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ اسے اور باقی خواتین کو دوپٹے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ دوپہر میں جب اسے بھوک لگتی تو اس کا دل نہیں ہوتا تھا کھانا کھانے کو۔ وہ سب کے ساتھ افطاری پر ہی کھانا کھایا کرتی تھی۔ لیکن آج بہت ہمت کر کے اس نے چاندنی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ عام طور پر بھی کرتی ہو دوپٹہ؟ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، اتنی کہ اس نے جینز شرٹ کی جگہ اب کھلے ٹراؤزر شرٹ پہننے شروع کر دیے تھے۔ ہاں، شاید اسلام اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جی عام طور پر بھی لیتی ہوں، ضروری تو نہیں کہ حجاب یا دوپٹہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کشف شرمانا کیسا؟ تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ پردے کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مجھے بس ایسے ہی جاننا ہے۔
وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھتی سوال کر رہی تھی کہ بحرم بھی رہ جائے اور وہ جان بھی لے۔ پردے کا مطلب ڈھانپنا، گھونگھٹ نکالنا اور چھپانا ہے۔ یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی شے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک سورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے واضح طور پر اپنے احکامات کو فرض کر دینے کا کہا، پھر آگے عورت کے پردے کی بات کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ فرض عبادت ہے۔ کائنات کی ہر قیمتی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جیسے سیپ کے اندر موتی۔ کعبے کے اوپر موجود غلاف، قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی غلاف میں موجود ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اسے انسان چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیا کریں، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ شریف پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں لوگوں کی بری نظروں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم تنگ نہ کی جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، باہر سے چہل پہل کی آواز آ رہی تھی، مطلب کہ سارے مرد حضرات کام سے فارغ ہو کر گھر آ چکے تھے۔ عورت کا لفظ عورہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن ہم خود اپنی عزت نہیں کرتی اور اپنی زینت کو ظاہر کر کے خود کو بے عزت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر ٹھہری، اس نے کشف کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جانے انجانے میں، مگر اسے تکلیف ہوئی تو کیا اسلام صرف لڑکیوں کے لیے پردے کا کہتا ہے؟ چندہ اور مرد، وہ نم لہجے میں کہتے کہتے وہ رکی، چوکھٹ مخصوص قدموں کی آہٹ سن وہ پھر سے گویا ہوئی، اسے لگا اس کی ساری پریشانی آج حل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہی عورتوں کو خبردار کرتے ہوئے انہیں اپنی زینت چند کے سامنے ظاہر کر سکنے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیں کہ اپنی بصارت نظروں کو نیچا کر لیا کریں اور اپنی عصمت شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت زبائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر لیں اور اپنی زینت زبائش کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی جیسی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا اپنے تابع فرمان مردوں کے جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ان بچوں سے جنہیں جنسی شعور نہ ہو، اور اپنے پاؤں اس انداز سے نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت پہچانی جائے۔ اور اے مومنو، سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ گہری سانس بھرتے دروازے پر کھڑے ارسل کو دیکھتی رخ موڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگا کشف کو کچھ پل اکیلے رہنا چاہیے۔ چاندنی اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لیتے وہ اپنے کمرے میں مسلح داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ غصے سے تھلملائی، دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے لگائے وہ اس کے اوپر جھکا۔ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ بری آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو آپ سے بدتمیزی کروں، بیوی ہو تم میری۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے وہ اس کے ارد گرد سے ہاتھ ہٹاتے بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ تو اسٹیل ہو چکی تھی۔ اس دن میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہی دوست جو ہر اتوار باہر آیا کرتا تھا، تمہیں یاد ہوگا نا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی صرف چاندنی ارسل علی ہے۔ اس دن چھت پر میں چاند دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے میرا چاند دکھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ دھیمے انداز میں بولا، تو اس کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ کشف، وہ میری دوست ہے۔ وہ پریشان تھی کہ اس کی فیملی یہاں نہیں ہے تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اسی لیے میں نے اسے اپنے گھر مدعو کر لیا، اور جیسا تمہارا انداز ہے مجھے لگتا ہے وہ اس زمانے جاہلیت کو چھوڑ ماڈرن لڑکی بن کر ہی جائے گی۔ اس پر ذرا سا جھکتے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے مان بخش گیا تھا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر بتا دیا کرو چاند، میرا چاند تو ہنستا کھلکھلاتا اچھا لگتا ہے، یہ اداس والی چاندنی نہیں چاہیے مجھے۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ دلکش مسکراہٹ سے گویا ہوا تو چاندنی نے سکھا سانس بھرتے اسے گھورا۔ اگر یہی سب وہ پہلے بتا دیتا تو اس کا خون اتنا نہ جلتا۔ بس کر دیں، آپ کی وجہ سے میرا اتنا خون ضائع گیا، منہ بنا کر کہتی وہ اس سے فاصلے پر ہوتی اسے گھورنے لگی، جبکہ ارسل علی کا دلکش قہقہا اس بند کمرے میں گونجا۔ بھابھی جی پکوڑے بنا رہی ہیں۔ ہائے ہائے، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگ عبادت میں اس طرح مشغول ہوئے تھے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوئے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ کچن میں گھستے وہ کڑھائی میں جھانکتے شرارت سے سوچنے لگا۔ اسے ندیدوں کی طرح پکوڑے کو تکتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ولی انسان بنو، تمہارا روزہ ہے، افطار میں کھا لینا۔
وہ اسے جھڑکتے بولی تو ولی نے منہ بنایا، وہ چھوٹی ہو کر بھی ہمیشہ اسے ٹوکتی رہتی تھی جیسے وہ بڑی ہو اور وہ چھوٹا۔ ارے نہیں، میں تو سوچ رہا تھا یہاں بھائی آ جائیں اور تمہاری کلائی پکڑ لیں اور تم شرما کر دوپٹہ منہ میں ٹھونستے ہوئے بولو، سنیے جی، ہاتھ چھوڑے پکوڑے جل جائیں گے۔ فل سین میں گھستے وہ چاندنی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کچن میں آتی کشف کا کہکا ابل پڑا، جبکہ چاندنی نے اسے گھورنے پر ہی اتفاق کیا۔ اس جنگلی بلے نے پچھلی بار اس کے ہاتھ کو جتنی بے دردی سے پکڑا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ ہائے ظالم حسینہ! کشف نے سائیڈ سے پکڑے پھول اسے مارتے ہنستے دیکھ ولی شرم سے نگاہیں جھکا گیا۔ ہری آنکھیں اٹھی، وائٹ ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ بلیک بڑا سا دوپٹہ گلے میں لپیٹے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا جو کمر پر لہرا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اسے مسلسل اپنی جانب تکتا پا کر وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سوال گو ہوئی۔ وہ کوڑوں کا رخ پلٹتی چاندنی نے نہ سمجھی سے سر اٹھا کر پیچھے ان کی طرف دیکھا۔ ولی کو گہری دلچسپ نظروں سے سرخ ہوتی کشف کو تکتا پا کر وہ چونکی۔ دیور جی! ہلکی آنچ کرتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی وہ بازو سینے پر لپیٹ گئی۔ اس کے یوں پکارنے پر ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر کشف کو جو وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ جی بھابھی! ارے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس چین ڈریسنگ میں کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی تو اسی لیے۔ اس کے معنی خیز نظروں سے نظر چراتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر ادھر ادھر گھماتے شیرو کو ڈھونڈنے لگا جو اسے اوپر چینی کے ڈبے پر بیٹھا نظر آیا۔ ہائے وہ اس قدر حسین جمیل لگ رہی تھی، ہائے کہیں وہ تمہاری مرا جمیلہ تو نہیں بن گئی؟ ہاتھوں پر ہاتھ مارتی بظاہر وہ خوشی سے چہک کر پوچھنے لگی، مگر بری آنکھیں وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ توبہ تم بھی نہ بھابھی! نظر چراتے وہ کام کا کہتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ چاندنی نے شیرو کو اپنے پاس بلایا۔ اسے دال کالا ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ سنو، آف تاریخ میں کچھ منٹ پڑے ہیں۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھ وہ اسے پیچھے سے ہی آواز دیتے روک گیا۔ کشف نے ہچکچا کر اسے دیکھا، وہ میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے گویا ہوئی۔ ولی جو بغور اسے دیکھ رہا تھا دلکشی سے مسکرایا۔ رمضان ہے، جھوٹ سے توبہ کرو لڑکی! اس کے عین سامنے آ کر رکتے وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے نظر جھکائے مدھم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز اور سرخ چہرے سے اس کی شرمندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ روزہ نہیں رکھا تو کل رکھ لینا، لیکن افطاری کرنے سے ثواب ملتا ہے، آ جاؤ۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے چلنے لگا۔ کشف نے کچھ دیر سوچا، پھر سر جھٹکتے اس کے پیچھے بڑھی۔ ابھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتی کہ وہ رک کر اس کی طرف پلٹا۔ کشف نے اس کے رکنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی پوچھتی کہ اس کے عمل سے ساکت ہوتی۔ ہلکی بھوری آنکھیں شدت سے بھیگی۔ پرفیکٹ! ارے رو کیوں رہی ہو؟ اس کے گردن کی پچھلی سائیڈ سے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے وہ اس کے سر پر جما گیا۔ وہ خوبصورت سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا، لیکن اسے روتے دیکھ وہ پریشان ہوا۔ کشف نے آنکھیں مسلتے مسکرا کر اسے دیکھا، جو اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کشف کی کتنی بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ ہاں، اسے دوپٹہ سر پر اوڑھنا بہت مشکل عمل لگ رہا تھا، جسے ولی نے سیکنڈ میں کر دیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب کی نظریں خود پر محسوس کر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ارے ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے! اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے جمشید احمد نے محبت سے کہا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی جو سربراہی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ سائرن بجتے ہی وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا گو ہوئے تھے۔ سب کے دیکھا دیکھی وہ بھی ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ خالی ہاتھوں کو دیکھتے اس کے گلابی لب پھڑپڑائے، یا اللہ! اس کے لب ہلے، رگ و جان میں سکون کی لہر دوڑی تو آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ لب کاٹتے وہ آنسو آنکھوں میں بھرتے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے، اتنے سال اس نے غفلت میں گزار دیے تھے۔ لیں! چاندنی نے اس کے سامنے کھجور اور پانی رکھا تو وہ بامشکل مسکرا کر کھجور اٹھاتی دانتوں سے کترنے لگی۔ نظریں افطاری کے سامان سے ہوتی ارسل علی پر گئی، مگر آج اسے اس چہرے میں ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اماں آپ لوگ نماز پڑھیں، میں سمیٹ لیتی ہوں۔ سب مرد حضرات نماز کے لیے اٹھ کر جا چکے تھے۔ رائمہ بیگم نے آگے بڑھ کر سامان سمیٹنا چاہا تو چاندنی نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلاتی اندر جو بڑھی۔ چاندنی! وہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ چور نظروں سے چاندنی کو دیکھتے بولی۔ وہ جو سامان سمیٹ رہی تھی سر اسباب میں ہلاتی کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ اس کے سامنے تھی۔ آ جاؤ۔ کمرے میں جاتے اس نے ایک بڑا سا دوپٹہ اٹھائے کشف کو پکڑایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وضو میں جائے نماز بچھائے کھڑی تھی۔ چاندنی نے اس کا مذاق اڑائے بغیر اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی نماز پڑھنے لگی تھی۔ کشف تم نے عید کی شاپنگ نہیں کی؟ ارسل نے کھانا کھاتی کشف سے پوچھا تو وہ چونکی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ زندگی نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ اسے کسی اور چیز کا خیال نہیں رہا تھا۔ بس کل انشاءاللہ چاندنی اور آنٹی کے ساتھ جاؤں گی شاپنگ کرنے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ اس کی نظریں ولی کی جانب اٹھی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کمرے کی طرف اشارہ کرتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، اور شادی کی بھی شاپنگ کرنی ہے، ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے۔ سائمہ بیگم نے شادی کا حوالہ دیا تو چاندنی نے لب بھیجتے ارسل کو دیکھا جو دلکش سی سرخ نگاہوں میں اسے بسائے مسکرا رہا تھا۔
ارے ولی میاں، جو بولنا ہے اونچا بولو، یوں اشارہ کناؤں میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کب سے دیکھتا۔ شیرو اس کے کندھے پر آ بیٹھا اپنی جانب سے، وہ بہت ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ دونوں ہڑبڑا کر پلیٹوں پر جھکے۔ شیرو، گرم گرم چوری کھا لو۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے وہ شیرو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ ایسے نہیں کرتے نا شیرو، تم نے کہا تھا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے چھوٹی کٹوری میں چوری رکھتے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چانی، تمہارے راز میری جان، دونوں پر کھول کر کاؤنٹر پر بیٹھتے وہ کٹوری سے چوری کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، مطلب وہ کسی کا راز جانتا تھا۔ لیکن شیرو، ولی اور کشف کا کیا سین ہے؟ وہ انگلی دانتوں تلے دبائے پرسوچ نظریں اب شیرو پر ٹکائے ہوئے تھی، جو اب سر دائیں بائیں ہلاتے بس چوری کھانے میں مگن تھا۔ شیرو، چاندنی نے وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ رٹو طوطے کی طرح بولنے لگا کہ اس نے جب سب کھانا کھانے بیٹھے تھے تو ولی کس چیز کا بیگ پکڑے کشف کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو بیڈ پر کپڑے پڑے تھے۔ اچھا، تو ولی اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ دانتوں میں دبائی گئی انگلی کو دیکھتے سوچنے لگی جو سرخ ہو رہی تھی۔ واہ، بات اتنی بڑھ گئی کہ کپڑے تک خرید کے دیے جا رہے ہیں، اور ہماری والی سرکار تو ہمیں نکاح میں لے کر جیسے بھول گئے ہیں۔ بھئی کپڑے دلوائے ہیں تو چوڑیاں بھی تو چاہیے تھی نا۔ انہیں میرا خیال کیسے آئے گا ان کے پاس وہ پہلی بیوی جو موجود ہے۔ جلتے کرتے وہ شیرو کے سامنے جلے دل کے پھوپلے پھوڑ رہی تھی۔ شیرو نے بولنا چاہا لیکن وہ اسے موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ شیرو، بس تمہیں ہمارے پاس لا کر ہی اس جنگلی بلے نے اچھا کیا، ورنہ کوئی کام جو ڈھنگ کا کیا ہو۔ شیرو کے سر کو سہلاتے وہ محبت سے بولتی، ناک چڑھا گئی۔ پورا دن آفس میں ہوتے ہیں، رات کو تو گھر آتے ہیں، بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے، لیکن نہیں، جان نہ نکل جائے اگر مجھ سے سلام کر لے تو۔ وہ نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کچن میں کوئی نہیں آتا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی بھی جلد دور ہونے والی تھی۔ کٹوری میں چوری اور ڈالتے اس کے چلتے ہاتھ رکے، نرم گرم سی گہری سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ حلق تر کرتی خوف سے آنکھیں پھیلا گئی۔ السلام علیکم۔ دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھتے وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کرتے، چہرہ اس کی گردن کے قریب لائے گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے ہوش اڑا گیا، مطلب وہ اس کی ساری گوہر افشانیاں سماعت فرما چکا تھا۔ اف اللہ، شیرو کے بچے بتا نہیں سکتے تھے۔ اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، اب وہ جنگلی بلا نہ جانے اسے کیا کیا سنائے گا۔ بیگم، لگتا ہے آپ کو کم سننے والی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کی کان کی لو کے قریب تر لب لے جاتے گرم سانسیں اس کے کان پہ چھوڑے وہ سرگوشی میں گویا ہوا وعلیکم السلام۔ اس کی جان لیوا قربت کا اثر تھا یا اس کو مخاطب کرنے کا انداز کہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ خوف اور شرم سے اس کی پیشانی ارکلود ہو رہی تھی، جسے بار بار ہاتھ سے صاف کرتے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ چاند، دھیمے لہجے میں کی گئی سرگوشی اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ سانس روکے اس نے لرزتی پلکیں اوپر اٹھاتے بری سرخ ڈوروں والی آنکھوں کا دیدار کروایا، اس کے سرخ سفید چہرے کو خمار بھری نگاہوں میں بسائے وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی نازک کلائیاں تھام گیا، بمشکل اس کے چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتے جھکتے اس کی نازک کلائیوں پر نرم گرم سے لب رکھتے، جیسے اندیکھے زخموں پر مرہم رکھ گیا۔ ارسل، لرزتی آواز میں اسے پکارتے وہ جیسے اسے اپنی آواز کے سحر میں جکڑ گئی، کالی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ وہ لرزتی پلکوں کی چلمن کو گرا گئی۔ حکم کرو ارسل کی جان۔ جھک کر شدت سے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بینچ گیا۔ محبت کا پہلا بوسہ۔ وہ اس کے نرم گرم سے حصار میں قید کھڑی تھی، اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ کامتے ہاتھوں کو اس کی پشت پر باندھتے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ میری پہلی محبت چاندنی ارسل علی، اور میرا آخری عشق۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ زیر سماعت تھا۔ اس کے ٹھہرنے پر اس کے سینے سے سر اٹھائے چاندنی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا چاند، نرم لبوں کو اس کی آنکھوں پر رکھتے وہ گمبھیر مگر دلکش سرگوشی میں گویا ہوا تو چاندنی نے گہری سانس بھرتے شمار سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور بنا کچھ کہے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی ایک نظر وبال جان بنی تھی، اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بینچ گیا۔ یہ چھوٹی سی نازک لڑکی، اس کا عشق، اس کی زندگی تھی۔ ارے کیا ہوا کشف بیٹا؟ شاپنگ کر کے وہ ساری خواتین ابھی گھر میں داخل ہوئی تھیں کہ کشف کو سر پکڑتے دیکھ اس کی طرف بڑھیں۔ چندا جاؤ پانی لے آؤ، سائمہ بیگم نے چاندنی سے کہا، لیکن کشف کی آواز پر وہ رکی نہیں۔ مجھے روزہ ہے، وہ لب کاٹتی چکراتے سر کو پکڑتی وہیں صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے بتایا نہیں، خیر آپ ریسٹ کریں، اور چندا جاؤ یہ سامان اوپر رکھو۔ اور رائمہ بیگم نے چاندنی کو اشارہ کرتے کہا تو وہ سر اس بعد میں ہلاتی آگے بڑھ کر سامان اٹھانے لگی۔ بھابھی، بچی کتنی پیاری ہے، رائمہ بیگم نے کشف کی بند آنکھوں کو دیکھتے سائمہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاں بچی تو بہت پیاری ہے ماشاء اللہ، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کشف کو دیکھتے وہ اب رائمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کشف جو بس آنکھیں بند کیے لیٹی تھی رائمہ بیگم کی باتوں پر لبوں کو دانتوں سے کاٹتے ان کی باتیں سننے لگی۔ اب ولی کے لیے دیکھ لینا، مجھے تو بچی سے بڑی انسیت ہو گئی ہے، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں جھٹ پٹ اپنی بہو بنا لینا تھا۔ رائمہ بیگم نے دلی خواہش ظاہر کی تو سائمہ بیگم نے کشف کو دیکھا۔ یہ خیال انہیں کیوں نہیں آیا؟ بھابھی، ارسل اور ولی بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں، اور بچی تو مجھے خود کو بہت پسند ہے۔ ارسل کے بابا سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، پھر کشف کے ماں باپ کو بلا کر بات پکی کر لیں گے۔ سائمہ بیگم نے ناراض نظروں سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ خفیف سے مسکرا دیں۔ اب ناراض تو نہ ہونا، اور بات پکی کی بجائے نکاح کر لیں گے، پھر جب وہ چاہے تب رخصتی۔
رائمہ بیگم نے مسکرا کر رائے دی تو سائمہ بیگم نے سر اس بعد میں ہلایا اور کپڑے دیکھنے لگیں۔ شیرو میرا بھائی، میری جان، میرا دل گردہ، کیسے ہو تم؟ میٹھے شہد بھرے لہجے میں اسے پکارتے وہ بہت مشکوک لگا۔ شیرو نے سر کو دائیں بائیں کرتے اسے دیکھا۔ مکھن مت لگاؤ، سیدھی بات پر آؤ۔ سوری، میں تمہاری منظور نظر کشف انصاری کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اس کے آنے کی وجہ جان گیا تھا، اسی لیے فوراً سے بولا۔ ولی نے دان کو سوچتے اسے گھورا۔ تیرا تو باپ بھی جائے گا، تو کیا چیز ہے؟ ولی نے دان پیستے اسے گھورتے سوچ کر جو وہی الفاظ اس کے سامنے کہہ دیتا تو یقیناً شیرو صاحب نے پورے گھر میں اس کے خوب اشتہار لگانے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ سوچ کر تھما، ہری آنکھیں چمکی۔ شیرو، اگر تم نے میرا کام کیا تو چاند رات کو میں تمہاری شادی تمہاری ہمسفر طوطی سے کروا دوں گا۔ طوطی پر زیادہ زور دیتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ آنکھیں شیرو کے پہلو بدلنے پر تھی جیسے وہ سوچ میں مگن ہو۔ ٹھیک ہے، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا تو ولی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی اس کے نخرے نہیں ختم ہو رہے تھے۔ خیر، ضرورت کے وقت تو گدھے کو باپ بنا لیا جاتا ہے، یہ تو پھر بھی طوطا ہے۔ یہ راز کشف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ ولی نے جیسے تصدیق چاہی لیکن اس کے نفی میں سر ہلانے پر اسے گھور کر رہ گیا۔ چاندنی کا راز، میرا راز، میری جان۔ ہوا میں اڑتے اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ چاندنی کو ضرور بتائے گا۔ وہ پہلے والے واقعے پر بھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر گئی تھی۔ خیر، اس کے بھائی کب کام آئے گا؟ اچھا سنو، وہ اس کے کندھے پر بیٹھا تو ولی آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا۔ جو سمجھتے وہ سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیرو، یہ تمہاری چاندنی کدھر ہے؟ آج وہ جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ لان میں اس کے سوائے سب بیٹھے تھے مگر وہ نہیں تھی تو وہ شیرو کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے صبح کا منظر یاد کرتے کہا، چاندنی صبح سے ہی کمرے میں بند تھی۔ اس کے رونے کا سن وہ بے چین ہوتے اٹھا۔ کدھر؟ ولی نے شرارتی نظر سے اسے دیکھا تو وہ اسے گھوری سے نوازتے اوپر چاندنی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چاندنی، چاند، وہ ابھی بولتا کہ دروازہ کھلا، گلابی چہرہ زرد پڑ رہا تھا، بری آنکھوں میں تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھ وہ ایک دم سے پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے وہ اس کے پاس آیا جو اس کے ساتھ لگتی پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ہے چاندنی، میری جان، کیا ہوا؟ بتاؤ گی نہیں تو دوا کیسے دوں گا؟ اسے روتے دیکھ وہ بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس کے بازو میں منہ چھپائے وہ اب ہچکیاں لیتی سوں سوں کر رہی تھی۔ روزے میں روتے نہیں ہیں؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے وہ اس کے آنسو صاف کرتے گویا ہوا تو چاندنی نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ روزہ نہیں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایسے ایکٹ کیوں کر رہی تھی۔ تائی امی نے بتایا تھا کہ وہ صبح سے چڑچڑی ہوئی پھر رہی تھی، بات پر رونے لگتی۔ ویٹ کرو۔ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو میسج کرتے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور اسے دیکھنے لگا جو روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا لیٹو، طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ اسے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ کمبل اس کے اوپر دے گیا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ سست قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ دروازہ دھکیلتے اس نے کھلی ہوا میں سانس لی، جسم میں تر و تازگی پیدا ہوئی۔ کالی ٹراؤزر شرٹ میں بلیک ہی دوپٹے سے ویل کیے وہ پہلے والی کشف سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ شیرو اس کے پیچھے اڑتا ہوا آیا تھا۔ کشف اس کے کندھے پر بیٹھتے وہ اس کے گال کے ساتھ سر سہلانے لگا۔ یہ اس کا پیار کرنے کا طریقہ تھا۔ جی۔ وہی پڑی کرسی پر بیٹھتی وہ مسکرائی۔ پہلی بار وہ شیرو کو اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ تم بہت حسین ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ سر جھکا کر وہ باریک سی آواز میں محبت سمیٹے بولا۔ رٹا رٹایا سبق تھا جو ولی کے کہنے پر اسے بول رہا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی۔ ولی کا تصور کرتے ہی اس کے لب شرمیلی سی مسکراہٹ میں پھیلے۔ پہلی ولی کشف ہوتی تو دھڑلے سے اسے ہاں کہہ دیتی۔ ولی میاں نے اس کے اوپر گول گول گھومتے وہ بولا اور چھت پر ولی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ مزید رکتا تو وہ سانپ اسے ڈسنے پر آ جاتا۔ او، اگر تمہیں کچھ کہنا تھا، وہ بول رہی تھی۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی نظر جھکا گئی۔ مجھ سے نکاح کریں گی آپ؟ یقین کریں آپ کو کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے پاس آ کر ہری آنکھوں میں محبت کی چمک لیے وہ ایک جذبے کے عالم میں بولا۔ میرے ماں باپ، وہ آپ اپنی بات کریں، ان کو ہم دیکھ لیں گے، میرا مطلب راضی کر لیں گے۔ کشف کے گھنے پر وہ سیدھا ہوتے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے نیچے کو بھاگ گئی۔ کچھ یاد آتے وہ ایک دم اٹھی۔ بخار سے ٹوٹتے بدن کو نظر انداز کرتے وہ کھڑکی میں جا کر آسمان دیکھنے لگی۔ سرخ اور مالٹے رنگ کے آسمان میں کہیں کہیں سرمائی رنگ بکھیرتے آسمان کو سیاہ کرنے لگا تھا، لیکن اسے تو چاند کو دیکھنے کی غرض تھی۔ کھڑکی میں تھوڑا آگے ہوتی وہ آسمان پر نظر گھمانے لگی مگر کہیں چاند کو نہ پا کر افسردہ ہوتی واپس جانے لگی مگر ایک دم سے اس کی نظر دائیں جانب اٹھی۔ سی کی شکل میں پتلا سا چاند ڈگمگا رہا تھا کہ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر وہ مڑی۔ چاند مبارک اس کے پاس آتے وہ اسے تاپیر گہری مخمور تپش دیتی نگاہوں میں بسائے بولا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ سرخ ہوتی مڑی، اس کے گرد مضبوط بازو پھیلے تو وہ آنکھیں پھیلائے نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی کہ ایک دم بازو کا گھیرا تنگ ہوتا محسوس کر وہ شرم سے سمٹی۔ چاند، دیکھا آپ نے؟ میرے ساتھ دیکھ لیتے۔ اور کچھ نہ سوجا تو وہ خفگی سے بولی۔ ارسل نے لب دبائے اسے چہرہ جھکا کر اس کے بالوں کو دیکھا۔ اب بھی دیکھ لیتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وال مرر کے سامنے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا۔ تپش زدہ سانسیں اس کے کان اور گردن کو سرخ کر رہی تھیں۔ لیکن لوگ چاند کو محبوب بناتے ہیں، ہم نے محبوب کو چاند بنا رکھا ہے، اسے خود میں بیچتے وہ دل سوز لہجے میں بولا۔ آنکھیں اس وقت سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ محبوب کا مزہ تھا
جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ چاندنی دھڑکتے دل سے نظر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ خوبصورت تھا تو وہ بھی حسین تھی، ان دونوں کی جوڑی چاند سورج سی تھی۔ اسے یوں پرسکون دیکھ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی۔ تو کیسا لگا چاند؟ دانت لبوں تلے لگائے اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، کیا ضرورت تھی اسے پوچھنے کی، لیکن جلد بازی میں اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چاند تو خوبصورت اور حسین ہے، لیکن چاند بھی صرف میرا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا شدت سے اس کی تھوڑی پر جھکا، نرم سا لمس وہ شرم سے سرخ ہوئی، دھڑکنیں کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ طبیعت کیسی ہے میری شہزادی کی؟ اسے لیے بیڈ پر بیٹھتے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بخار تو فیل نہیں ہو رہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں ارسل، وہ مسکرائی تھی۔ صبح سے اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو اٹھو پھر چینج کرو، ویسے تو کشف کے گھر والے آئے ہیں لیکن ہم نے بازار جانا ہے۔ الماری سے ریڈ کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ گولڈن دوپٹہ نکال کر اسے تھمائے عجلت میں بولا، ارے اٹھو بھی، اسے منہ بنا کر بیٹھے دیکھ وہ اسے واش روم میں دھکیلتے کپڑے پکڑا گیا۔ چاندنی نے اسے گھورا، جنگلی بلا، اونچی آواز میں کہتے وہ اٹھا کر کے دروازہ بند کر گئی۔ اس کی سرخیاں دیکھ وہ کہکا لگا اٹھا، السلام علیکم۔ نکھری نکھری سی وہ گیلے بالوں کو پشت پر چھوڑے انصاری صاحب اور ان کے گھر والوں سے ملی، جو کہ 4 لوگ پر منحصر تھے، مسز انصاری اور ان کے 2 بیٹے۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ ان کی آنکھیں چمکی۔ ارسل نے بمشکل مسکرا کر انہیں دیکھا، جی ان کی بیٹی ہے اور میری بہو پلس بیٹی۔ زمانہ شناس سائمہ بیگم نے چاندنی کو اپنے پہلو میں بٹھایا تو مسز انصاری نے سر اس بات میں ہلایا، مگر ان کی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی۔ امی ہم لوگ مارکیٹ تک ہو آئے، ماں سے پیار لیتے وہ مسکرا کر چاندنی کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کشف کے بھائی طالب کی نظروں کا زاویہ چاندنی کی طرف دیکھ وہ ضبط سے بھینسے ہوئے جلد از جلد اسے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ کام کروانے پر آگے پیچھے دم ہلانے لگتا ہے۔ اب جب وعدہ پورا کرنے کی بات آئی تو میاں صاحب غائب ہو چکے ہیں۔ جل کڑ کر سوچتے وہ ولی کو رہ رہ کر گالیوں سے نواز رہا تھا، کیا میں کوارا رہ جاؤں گا؟ اسے جیسے رونا آیا کہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر پلٹا، ہیلو اڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی وہ ہو اس کے جیسی آسٹریلین طوطی۔ شیرو کی آنکھیں پھیلی، کیا بولی سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بول۔ اس کی باریک سی آواز سننے میں کتنی پیاری تھی، ہائے اس کا دل اس پر فدا ہوا۔ ٹینا ہمارے شیرو کو انگلش نہیں آتی، تم اردو سے گزارا کر لو۔ ولی جانے کہاں سے ایک دم ٹپکا تو شیرو جھٹ سے اڑتا اس کے کندھے پر بیٹھتے گال سے سر لانے لگا، ہائے بس کر میرا دل گردہ، صبح تیرا بھی نکاح ہوگا تو صبح تک نو چیٹنگ جسٹ چیٹنگ۔ اسے پیار سے سہلاتے وہ لاسٹ پر وارن کرنا نہ بھولا، ان کا نکاح عید کے بعد تھا تو شیرو کی شادی پہلے ناممکن۔ ککڑے تو جلد جلد مر جائے۔ واپس سے ٹینا کے پاس بیٹھتے وہ اسے گھور کر بولا تو ولی نیچے کو بڑھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتے وہ پوچھنے لگا تو ٹینا نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، ٹینا خان، اور تم؟ اسے نخرے سے چون چڑھائے کہا تو شیرو نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، مائی سیلف شیرو ارسل علی۔ اور یہاں ارسل علی کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ایک اور اولاد پرندہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ خیر اللہ مالک۔ آسمان پر پھیلتا نیلا رنگ ہر طرف خوشیوں کی سوغات لا رہا تھا۔ پوری حویلی میں ایک کھلکھلاتی ہنسی گونج رہی تھی، پائل کی چھن چھن ہر طرف گونج رہی تھی۔ وائٹ پاؤں کو فراک جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا پہنے وہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی، دوپٹہ پھنسنے پر ایک دم رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو براؤن سلکی بال ہوا کے باعث اڑتے اس کے منہ پر آئے۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ دوپٹہ وہیں چھوڑے اوپر کو بھاگ گئی۔ سرخ و سفید پاؤں سیڑھیوں پر پڑتے اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوبرو سا شخص تھاما دل پر ہاتھ رکھتے وہ اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس سے بچتی اوپر بھاگ رہی تھی۔ چاندنی اس کے پیچھے آتے ارد گرد نظروں کو گھماتے اس نے بے قرار لہجے میں اسے پکارا، مگر وہاں ہر طرف سکوت چھایا تھا، مگر ہواؤں میں بکھری اس نازک وجود کی مدہوش کن خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ بنا آہٹ کے قدم زمین پر رکھتے وہ عین اس کے پیچھے اس کے کان کے پاس منہ کر کے بولی اور بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی وہ اسے اپنے مضبوط باہوں کی گرفت میں لیتے اوپر کو اٹھاتے گھومنے لگا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے چمٹی، کاجل سے لبریز آنکھیں میچ گئی، میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ کندھے تک اس کے نازک وجود کی خوشبو سانسوں میں جذب کرتے وہ اسے نیچے کرتے دیکھنے لگا، جو اب آنکھیں میٹے اس کے سفید کرتے کو مہندی لگے نازک ہاتھوں سے دبوچتے کانپ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا بیگم؟ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پھونک مار کر سائڈ پر کرتے وہ اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ عید نہیں ملوگی؟ وہ گھبرا کر دور ہونے لگی تو وہ اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اسے واپس سے سینے میں بھینچ گیا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ اس کی جان لیوا خوشبو انہیل کرنے لگا تھا۔ ارسل اس کے گرد نازک سا حصار باندھتے وہ گردن پیچھے کی طرف کرتے اسے دیکھنے لگی، جو مخمور آنکھ دیتی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کا دور جانا کہاں برداشت تھا اب؟ مجھ سے دور مت جایا کرو چاند، جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے وہ اس کی پیشانی پر دیکھتے لب رک گیا۔ اس کے سرد لہجے پر اس کا دل شدت سے دھڑکتے سست پڑا۔ چندہ، رائمہ بیگم کی آواز پر وہ ہڑبڑائی، مگر وہ تو ویسے ہی اسے خود سے لگائے محسوس کر رہا تھا۔ چاندنی نے خود سے پھیلی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی گرفت ہلکی کر گیا، میری عیدی۔ اس کے حصار سے نکلتی وہ جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر رکی اور مڑ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارسل جو اس کی اس حرکت پر نظر ٹکائے کھڑا تھا، اس کا یوں عیدی مانگنا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔
شوہر سے چاہیے یا کزن سے؟ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے پوچھنے لگا تو چاندنی نے شرم سے سرخ پڑتے اسے گھورا، دونوں سے ناک چڑھا کر کہتی وہ جلدی سے بولی۔ ارسل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ پر 5,000 والے 6 نوٹ رکھے تو وہ مسکرائی۔ عید مبارک۔ مٹھی بند کرتے لب دبائے وہ اس کے قریب جا کر پاؤں پر پاؤں رکھتے اس کے مضبوط کندھوں پر گرفت جمائے اوپر ہوتی، اس کے بیئرڈ والے گال پر سرخ لب رکھتی، اسے ساکت کرتی وہاں سے بھاگی۔ ہم نشیں او ہم نشیں، چھو لے میرے دل کی زمین، اس دل نادان کہا اب ہم سفر کوئی نہیں۔ مدھم سی آواز میں گنگناتی وہ آئینے میں دیکھتے کالی آنکھوں کو کاجل سے سجانے لگی۔ سرخ لب جو پہلے ہی قیامت خیز تھے، ان پر لپسٹک لگائے وہ جان لیوا بنا چکی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی لونگ جس پر ایک چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا اس خوبصورت بلا کو مزید پرکشش بنا چکا تھا۔ نازک سے گلابی پاؤں کو ٹیبل پر رکھتے وہ اس میں پائل پہنتے بلیک کلر کے خصے میں مقید کرتی کھڑی ہوئی، دوپٹہ اٹھاتے کندھوں پر پھیلایا، پلکوں کی جھالر اٹھا کے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تو موہت رہ گئی۔ کالی شلوار قمیض جس کے بارڈر پر گولڈن تاروں سے کام کیا گیا تھا، کانوں میں بڑے بڑے اویزے جو اس کی بیوٹی بون کو چھو رہے تھے، کندھوں پہ پھیلا دوپٹہ جو اس کے گلے میں پہنی نازک سی چین کو بہت دلکش بنا رہا تھا، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے ولی کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کرنے کے لیے وہ فل تیار کھڑی تھی۔ اے کشف، ولی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹینا کھڑکی پر آ کر بیٹھتی بولی، مگر اسے تیار دیکھ وہ اڑ کر اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اف، قیامت خیز حسن ہے تمہارا۔ ستائش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے کندھے پر آ بیٹھی، جبکہ اس کے یوں تعریف کرنے پر وہ سر تا پیر سرخ ہوئی۔ کمرے سے نکلتے وہ سب بڑوں کو عیدی ملتی کارنر پر بیٹھے ولی کی جانب بڑھی جو اسے ہی کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اللہ، دل پر ہاتھ رکھتے وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر سر رکھتے اسے دیکھنے لگا جو اس کے اس ری ایکشن پر لب دبائے مسکراہٹ دبا گئی۔ ولی عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے لائے گئے جوڑے پہ ملبوس وہ اسی سے عیدی مانگ رہی تھی۔ ولی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دلنشیں انداز میں اسے دیکھتے آنکھ پھینکی تو وہ سٹپٹاتی سب کو دیکھنے لگی، مگر وہ سبھی باتوں میں مصروف تھے، وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بیٹھے کچھ سنے فرمائے عید ملیں پھر عید بھی دیں گے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے وہ مدھم لہجے میں شرارت مچاتی آنکھوں سے بولا، سنیں آپ مجھے عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھتے وہ آنکھیں پھٹپھٹاتے معصومیت سے سوال گوئی اس کا یہ معصومیت بھرا انداز اسے بری طرح گھائل کر چکا تھا۔ ہائے، اس طرح مانگو تو میں جان دے دوں، یہ عیدی کیا چیز ہے؟ گھائل کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ دل فریب لہجے میں بولا اور پاکٹ سے پیسے نکالتے اسے تھمائے۔ شکریہ۔ بنا پیسے دیکھے وہ مسکرا کر شکریہ کرتی اوپر کو کچن کی طرف بڑھی، پیچھے وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وائٹ کالی دار فراک ٹائپ کا چھوٹا سا کپڑا جس کے گلے پر پیاری سی کڑھائی کی ہوئی تھی، جو اسپیشل جوڑا چاندنی نے شیرو کے لیے بنایا تھا، اور ریڈ فراک ٹینا کے لیے، اس کے ساتھ دونوں پنجوں کے اوپر چوڑیاں پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹینا، تم کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہو۔ ٹینا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے شیرو نے سر جھکایا۔ ہاں بھئی، ہمارے شیرو کو شرم بھی آتی تھی۔ وٹ بیوٹیفل نہیں، بیوٹیفل ہوتا ہے۔ ٹینا نے ناک چڑھائے اسے گھورا تو شیرو نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہی دفع کرو بیوٹیفل کو، تم بہت حسین ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اسے خوش دیکھ وہ موقع پر چونکا مار چکا تھا۔ ٹینا نے شرما کر اسے دیکھا اور سر ہلاتے رخ موڑ گئی۔ ٹینا، میں تم سے اور کچھ نہیں، بس اتنا چاہوں گا کہ تم اپنی ساس چاندنی اور سسر ارسل کی دل سے عزت کرو۔ وہ اس کے ساتھ لگتے بولا تو ٹینا نے سر اس کے سر سے سہلایا۔ 2 دن بعد ولی جاؤ بھی پھول لے آؤ، رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کشف اور چاندنی کے ساتھ ولی اور ارسل بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کہ رائمہ بیگم نے ولی کو اٹھایا تو وہ بکھلا گیا۔ تائی ماں، آج تو میری شادی ہے، کسی اور کو دیکھ لیں کام کے لیے، میری بیوی کیا سوچے گی؟ کشف کو چور نظروں سے دیکھتے وہ التجائی انداز میں کہتے بے بسی سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرائی، میرا بچہ، بیوی تو ہے ہی یہی، کب تک ڈرامے کرو گے؟ چلو پھول لے کے آؤ۔ اسے وہاں سے زبردستی بھیجتے وہ کشف کی رخصتی کرواتے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ارے کشف کدھر ہے؟ پھول کا شاپر لے کر آتے وہ اسٹیج پر آیا، مگر کشف کو نہ دیکھ اس کی آنکھیں کھلی، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی۔ سائمہ بیگم وہاں آئی، ولی تو جیسے رونے والا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی جھلکی۔ ماما، آپ اسے کیسے جانے دے سکتی ہیں؟ آنکھیں صاف کرتے وہ چابی لیتے باہر جانے لگا۔ ہاں، وہ اس کو واپس لے آئیں گے، وہ لڑکی اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کی جان۔ ارے روم میں جاؤ، وہی ہے۔ میسیج کی ٹون سنتے اس نے عجلت میں میسیج کھول، مگر میسیج پڑھتے ہی رگو جان میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھینکس کا میسیج افلاطون کے نام پر سینڈ کرتے وہ وہاں سے سیدھا سیڑھیاں چڑھا اوپر کو پہنچا۔ اس کی بے قراری پر سبھی بڑے مسکراہٹ دبا گئے۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی کہ تم یہاں آ رہی ہو؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان؟ دروازہ کھولتے وہ بولنے لگا کہ اسے دیکھتے اسٹل ہوا، آنکھیں اس کے گولڈن لہنگے میں ملبوس نازک سی حسین دوشیزہ پر ٹکی تھی۔ تمہیں نہیں تو کس کو آزمائیں گے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے لینس لگی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر اسے یوں میویت سے خود کو تکتا پا کر کان کی لو تک سرخ پڑی۔ دیکھو، یوں مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کے سامنے کھڑکی بجاتے وہ سرخ چہرے سے بولی تو ولی نے اسے گھورا۔ اچھا، اور تم جو نیچے سے اوپر رینگتی ہوئی آئی ہو، اس کا کیا؟ اس کے رینگتے ہوئے سن کشف کا منہ کھلا۔ مطلب کیا؟ وہ ناگن تھی؟ ہاں، تم مجھے ناگن کہہ رہے ہو؟ ٹڈے! اسے گھورتی وہ دبا دبا چیخی تو ولی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ چھپکلی جیسی منہ والی، تم نے مجھے ولی کو ٹڈا کہا؟ تم ٹڈی، تمہارے بچے ٹڈے، ولی نے اسے گھورتے سنایا۔ تو کشف نے تم سے خانہ نظروں سے اسے دیکھا، اور بچوں کے ابا بھی ٹڈے۔
चूहा, नाक चढ़ा कर कहती हुई जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई, जबकि वली तो अभी तक सोच में मगन था। अगर मैं चूहा होता तो कैसा लगता, और कहाँ रहता, गटर में? तुम मिस्त्री निकलो बाहर, आज तुमसे हिसाब किताब क्लियर करता हूँ। चूहिया, जैसा तो तुम्हारा कद है, आई बड़ी दरवाजे से बाहर से ही हाँक लगाता वो उसे आग लगा गया। फिर क्या होना था? जंग अजीम शुरू हो चुकी थी, जो अब लाइफ टाइम तक चलने वाली थी। अरसल अली के कमरे में बराजमान वो खूबसूरत सी दोशीज़ा सर झुकाए कांप रही थी। उसका रोम रोम घबराहट के बायस लरज रहा था। बुरी आंखें सुर्ख जालीदार दुपट्टे से बाहर को झांकती, मगर हर तरफ सकूत देख वो उदास सी होती झुकी कि ऐन उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ तो चांदनी ने आंखें मींची। अस्सलाम वालेकुम। उसके पास बेड पर बैठते हुए दिलकश काली आंखों से उसे नहा रहा था। उसकी तपिश देती निगाहों को खुद पर महसूस कर वो जी जान से कांपी थी। सर हिलाकर मध्यम लहजे में जवाब दिया गया था। क्या हाल है बेगम? हल्के फुल्के अंदाज में सवाल करते उसकी घबराहट को कम करना चाहा, जो कारआमद साबित हुआ। ठीक, आप कैसे हैं? मध्यम लहजा। अरसल ने गौर से उसे देखा। वाकई ही चांदनी थी या उसके साथ भी प्रैंक हो रहा था? मगर चांदनी को ही देख उसने सूखा सांस लिया। घुटना मोड़कर बेड पर रखते उनके बिछाए इस घूंघट को पकड़ते इजाजत तलब नजरों से बुरी आंखों में देखा तो वह इशारों इशारों में इजाजत देती। झुकी घूंघट उठाते वो साकित सा उसे देखने लगा। बेशक वो बहुत हसीन लग रही थी। वो उसके दो आतिशा रूप को नजरों ही नजरों में सराते लब दबा गया। काली आंखें शरारत से चमकी। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा। कौन से ब्रांड का आटा लगाया है बेगम? वो जो अपनी तारीफ सुनने की ख्वाहिशमंद थी, उसकी संजीदगी से भरपूर आवाज़ पर उसकी झुकी आंखें हैरत से उसके जानिब उठी। उसे शरारत भरी मुस्कुराहट देख हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। अरसल सुर्ख चेहरे समेत उसने तकिया उठाकर उसे दे मारा। अरसल बचाव करते पहले ही बेड से उतर चुका था। कहका लगाते वो उसे गुस्से से जंगली शेरनी बने देख रहा था। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। लहंगे को पकड़कर ऊपर उठाते वो बेड से उतरी, दबी आवाज में चीखी। जो कहका लगाते हंस रहा था मुस्कुराहट दबाए उसे देखने लगा। सुर्ख लहंगे में लाइट से मेकअप ने उसके हुस्न को मजीद क़यामत खेज बना दिया था। ऊपर से जानलेवा उसकी बुरी गुस्से से घूरती आंखें। उफ, वो तो घायल हो चुका था। मेरी जान, जान तो ले ही चुकी हो, बची कुछ ही सांसें बाकी हैं, ये भी हाजिर हैं, चाहो तो ले सकती हो। सीने पर हाथ रखकर जरा सा झुकते वो उसके गुस्से को हवा कर गया। आपने कहा मैं प्यारी नहीं लग रही, वो मुंह बनाते बोली तो अरसल ने नफी में सर हिलाया। मतलब लड़कियों को बस अपनी तारीफ ही सुननी होती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप तो मेरी जिंदगी है और जिंदगी सबको हसीन लगती है। उसके करीब आते वो उसके ऊपर झुकते उसकी पेशानी पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते पीछे हुआ। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आकर उसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उसके चेहरे को हाथों में बढ़ते वो अंगूठे से उसके सुर्ख गाल सहलाते बोला। चांदनी का चेहरा तो भाप छोड़ने लगा था। बचपन से लेकर अब तक मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम वजूद एक ही रहा है, और वो वजूद चांदनी अरसल अली है। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सुन मुझे कितना सुकून मिल रहा है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। उसके गाल पर दहकते लब रखते वो सुर्ख मखमूर नज़रों से उसके झुकी आंखों को देख रहा था। उसकी झुकी झुकी नज़रें शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे पर झुकते उसे खुद में गुम कर रहा था। उसे अपनी मोहब्बत भरी गिरफ्त में लेते वो दुनिया जहाँ से बेगाना हो चुका था। वली फ्री हो? उसके ऑफिस में आते अरसल ने सवालिया अंदाज में पूछा तो वली ने दांत पीसते उसे देखा। जी भाई, आपने जो 10-10 फाइलों को मेरे हवाले कर रखा है ना, उनके साथ चिल आउट कर रहा हूँ। मसनूई हंसी के साथ वो तंज़िया अंदाज में बोला तो अरसल ने लब दबाए। चलो आ जाओ, हमारे साथ चल करो, ये काम बाद में कर लेना। उसके कंधे पर हाथ रखते उसे बाहर की जानिब खींचा तो वो उनके साथ हो लिया। सल्लू मेरा पुत्र, कोई शर्म नू हाथ मार। लाउंज में बैठे वो कहका लगाते बोली। हाथ में लकड़ी उठाए वो कमर को नीचे को झुकाए अपनी दादी माँ की एक्टिंग कर रही थी, जबकि सोफे पर दोनों खवातीन कशफ और सोफे के कॉर्नर पर बैठी हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। सल्लू मेरा पुत्र, चांदनी तुम्हारी बीवी है, उसके सामने बोला मत करो। अपनी दादी की बातें याद करती वो खुद को अरसल अली पर हुक्म चलाते देख रही थी। हाँ चंदा, वली तो मेरे सामने ज़ुबान ही नहीं चलाता, ये कस के रखा है मैंने उसको। शादी को दूसरा दिन था और वो सारी ही मज़ाहिया अंदाज में अपने शोहरों को याद कर रही थी। अच्छा, और ऐसा कब हुआ? वली की आवाज़ सुन वो उछली, मुड़कर वली को देखा जिसके साथ बाकी हज़रात भी तशरीफ़ ला चुके थे। यू नो बेटर, वो दुपट्टा से ही करती किचन की तरफ बढ़ी, जबकि अरसल तो चांदनी को ही घूर रहा था। वो लोग कब से खड़े उनकी हरकतें मुलाजा फरमा रहे थे। बेटा आपको क्या हुआ? अली अहमद ने उसके सर पर हाथ रखते पूछा तो वह मुश्किल मुस्कुराई। नज़रें अरसल पर गईं जो अभी तक उसे ही घूर रहा था। वो सिर पिटाकर नज़रें घुमा गई। कुछ नहीं ताया अब्बा। सर नफ़ी में हिलाते वो वहाँ से भागी। किचन से पानी लाते वो इन सबको देते वो वापस से किचन में घुसी। रात के वक्त वो खिड़की में खड़ा आसमान पर चमकते तनतनहा चांद को देख रहा था। वो चांद खूबसूरत तो था मगर उसके चांद से ज़्यादा नहीं। शुरू से ही वो जब जब चांद को देखता उसे तब तब चांदनी का ख्याल आता था उसे। उसका मासूम सा चेहरा और शरारत से जगमगाती वो आंखें कभी भूलती ही नहीं थी। वो शुरू से ही उसे कभी लाताल्लुकी नहीं बरत पाया था। चांदनी जमशेद अज़ल से उसके दिल की मकीन थी। बेशक वो उससे 10 साल छोटी थी मगर वो उसके दिल अजीज़ बीवी थी। वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। हाँ, चांदनी अरसल अली उसकी रगों में खून की मानी थी। चांदनी अरसल उसकी मोहब्बत नहीं थी, हाँ वो उसका इश्क थी। अरसल वो सोचों में गुम था कि चांदनी ने उसके सीने पर सर रखते उसे पुकारा तो वह मुस्कुराते उसके गिर्द मजबूत बाहों का हसार कायम कर गया।
میں آپ کی محبوب بیوی ہوں نا؟ وہ جیسے کنفرم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مزید چمٹی تو ارسل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، اس کے سر پر لب رکھتے وہ پھر سے چاند پر نظر ٹکا گیا جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ چاندنی نے اس کا دھیان اپنی جانب نہ پا کر اسے دیکھا، مگر اسے چاند کو تکتا پا کر وہ منہ بنا گئی۔ دیکھیں، اسے میری تو کوئی قدر ہی نہیں۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے گھٹتی ناک چڑھاتے پیچھے ہونے لگی، مگر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لوگ جو کہتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے، بس اسی لیے دیکھ رہا تھا اسے، مگر یہ بات میں آج بھی کہوں گا، سب سے زیادہ خوبصورت تو میرا چاند ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے اسے لیے صوفے پر بیٹھا۔ چاندنی نے اسے گھورتے اس کے ساتھ لگی تو ارسل اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا تھا۔ چاند پر سے نظر ہٹاتے اس کی نظریں اپنی بیوی کے چاند سے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم میری ہو، تم ساتھ ہو تو سکون ہے، تم میری روح کی طلب ہو، تم میری جان ہو۔ اس کے خوبصورت نقوش پر دہکتے لب رکھتے اور جذب کے عالم میں بولا۔ نیند میں ڈوبی چاندنی اس کے لمس پر کسمسائی تو وہ مسکرایا۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے۔